بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں اردو کہانی اسی کنویں میں، جس کے مصنف ہیں انسپیکٹر احمد یار خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ سرکار، نمبردار نے کہا، میں اپنے گاؤں سے آ رہا ہوں۔ ایک ہی راستہ ہے جس راستے سے میں آیا ہوں۔ اگر وہ تھوڑی دیر پہلے سے نکل کر میرے گاؤں گیا ہے تو وہ مجھے راستے میں نہیں ملا، اور سرکار ایک عرض اور ہے، وہ اپنے سسرال نہیں گیا ہوگا، کیونکہ ان کی بیٹی کو اس نے یہ الزام لگا کر گھر سے نکال دیا ہے کہ گلباز کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ لڑکی کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے چال چلن کی کیسی ہے؟ کوئی ایسی شریف لڑکی تو نہیں، نمبردار نے جواب دیا، لیکن بدنام بھی نہیں۔ اور اس کا یہ خاوند کیسا آدمی ہے جو غائب ہو گیا ہے؟ اصل شیطان کی نسل سے ہے، نمبردار نے کہا۔ چھوٹا سا قد ہے، رنگ کا کالا ہے، اس کی ایک آنکھ میں پھولا ہے، اور مزاج کا سخت کڑوا آدمی ہے۔ سرکار، ظلم دیکھو کہ اتنی خوبصورت لڑکی اس کے ساتھ بیاہ دی گئی۔ تم جاؤ، میں نے نمبردار سے کہا، اسے ڈھونڈ کر لاؤ اور اس کی بیوی کو ساتھ لے کر آنا۔ وہ چلا گیا۔ میں نے مزاروں کے اس خاندان کے ہر فرد سے پوچھ گچھ کی۔ سب کے بیان تھوڑے تھوڑے مختلف تھے۔ اس سے میرا یہ شک پختہ ہو گیا کہ معاملہ کچھ زیادہ ہی سنگین ہے۔ مجھے یہاں تک بتایا گیا ہے کہ لڑکی اپنے خاوند سے خوش نہیں تھی اور ان میں تو تکار ہوتی رہتی تھی۔ ان لوگوں کے بیان لینے اور ان پر جرح وغیرہ کرنے میں اتنا وقت گزر گیا کہ نمبردار ایک نوجوان لڑکی کو ساتھ لیے میرے پاس آ گیا۔ میں نے نمبردار کو باہر بھیج کر لڑکی کو اپنے پاس بٹھایا۔ میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ قتل کا باعث کیا ہے، اور کیا اس لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اتنی سنگین تھی کہ قتل کا باعث بن سکتی۔ اس لڑکی کے خاوند کا غائب ہو جانا میرے ذہن میں یہ شک پیدا کرتا تھا کہ قاتل یہی لوگ ہیں۔ لڑکی کی گھبراہٹ قدرتی بات تھی۔ میں گھبرائے ہوئے لوگوں کو گھبراہٹ سے نکالنے کا فن جانتا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ ایسی باتیں کیں کہ وہ بولنے پر آ گئی۔ میں نے اس کی معصومیت اور خوبصورتی کی تعریفیں کی اور اس کے خاوند کو برا بھلا کہا۔ اس سے میں نے دیکھا کہ لڑکی کچھ خوش ہو گئی۔ گلباز نے تمہارے ساتھ کیا چھیڑ خانی کی تھی؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ لڑکی نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے مجھ سے پوچھا۔ کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ ڈرو نہیں، میں نے کہا، یہ تمہارے فائدے کی بات ہے، میں جو پوچھتا ہوں وہ بتاؤ۔ میں نے دیکھا کہ لڑکی جواب دینے کے بجائے بے چین سی ہونے لگی تھی۔ کبھی سر جھکا لیتی، کبھی ادھر ادھر دیکھتی، پھر میری طرف دیکھ کر کچھ کہنے لگتی، لیکن چپ رہتی۔ میں نے اپنا سوال دہرایا تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے دل میں تمہاری ہمدردی ہے، لیکن تم ٹال رہی ہو۔ وہ اور زیادہ پریشان اور بے چین ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی خاص بات ہے جو یہ چھپا رہی ہے۔ میں نے اپنی زبان کا جادو چلانا شروع کر دیا۔ کچھ ڈرایا، کچھ تسلی دلاسا دیا۔ اس طرح زبان کا چکر چلا کر اس کی زبان سے ایک اعتراف نکال لیا۔ میرے خاوند نے مجھے اس کے ساتھ پکڑ لیا تھا۔ اس نے رک رک کر اور بہت ہی شرما کر یہ چند ایک الفاظ زبان سے نکالے۔ کہاں؟ فصل کے اندر، اس نے جواب دے کر سر جھکا لیا۔ اس کے ساتھ ایسا تعلق کب سے چل رہا تھا؟ پہلے ایسا تعلق نہیں تھا، اس نے کہا۔ پہلے وہ مجھے چوری چھپے پیسے دیتا رہتا تھا۔ میں نے اس کی زبان سے پوری بات کہلوائی۔ گلباز نے اس لڑکی کو پیسے دے کر ورغلا لیا تھا، اور لڑکی کے خاوند نے انہیں قابل اعتراض حالت میں پکڑ لیا تھا۔ اس پر ان کے درمیان زبانی جھگڑا ہوا تھا۔ اس لڑکی کے خاوند نے لڑکی کو اسی روز مار پیٹ کر اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا، اور یہ بھی کہا کہ اب تو ساری عمر ماں باپ کے گھر بیٹھی رہے گی، میں طلاق نہیں دوں گا، اور اپنے اس یار کو ڈھونڈتی رہنا، اسے تو میں زمین کے تختے سے غائب کر دوں گا۔ وہ اس نے کر دیا ہے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ میں ابھی اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ لڑکی چونک پڑی اور مجھ سے پوچھا کہ یہ میں نے کیا کہا ہے۔ میرے منہ سے بات نکل ہی گئی تھی، میں نے اسے بتا دیا کہ گلباز قتل ہو گیا ہے۔ پھر اسی کو پکڑیں، لڑکی نے کہا، اس کے سوا اور اسے کون قتل کر سکتا ہے؟ لڑکی یک لخت تیز ہو گئی۔ وہ مجھے اپنے دل کا راز بتا چکی تھی، اور میں اس کے ساتھ اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے میں اس کا ہمجولی تھا۔ وہ میرے پیچھے پڑ گئی کہ میں اس کے خاوند کو گرفتار کر لوں۔ اس کے اندر اپنے خاوند کے لیے زہر بھرا ہوا تھا۔
نفرت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خامند اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا۔ اگر وہ صرف بدصورت ہوتا تو یہ کوئی بات نہیں تھی، اس نے کہا۔ یہ مرد ہیں جو عورت کی خوبصورتی دیکھا کرتے ہیں، عورت مرد کی خوبصورتی نہیں دیکھا کرتی۔ عورت محبت کی بھوکی ہوتی ہے اور مرد کے دوسرے اوصاف دیکھا کرتی ہے۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ پہلے روز اس کی شکل دیکھی تو مجھے ذرا سا بھی افسوس نہیں ہوا، لیکن اس نے پہلی بار مجھ پر کسی وجہ کے بغیر روب جھاڑا تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے رات کو اسے آرام سے کہا کہ تم نے یہ بھی نہ دیکھا کہ میری غلطی تھی یا نہیں، اور مجھے ڈانٹ پلا دی۔ میرے منہ سے یہ لفظ نکلے ہی تھے کہ اس نے میرے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ جڑ دیا۔ بس وہاں سے مجھے برا لگنے لگا۔ اس بظاہر معصوم سی خوبصورت لڑکی نے مجھے تفصیل سے سنایا کہ اس کا خاوند کس طرح اسے ڈانٹتا ہی رہتا اور 8-10 دنوں بعد خود ہی کوئی بات پیدا کر کے اسے 1-2 تھپڑ مار دیتا تھا۔ جو بات اس لڑکی کو بہت بری لگتی تھی وہ یہ تھی کہ خاوند اس کے چال چلن پر شک کرتا رہتا تھا۔ وہ باہر سے آتی تو کبھی کبھی اس سے پوچھتا کس کے پاس گئی تھی۔ وہ ذرا اچھے کپڑے پہن لیتی تو اسے پوچھتا کس کے لیے بن ٹھن رہی ہو۔ ساس اپنے بیٹے سے بھی بدتر تھی۔ میں اس خاوند کی نفسیات کو سمجھتا تھا۔ کسی خاوند میں کوئی کمزوری ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ سے اور اس پر شک کر کر کے اس کو دبائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے خاوند سوچتے نہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ میں نے لڑکی کی ساری باتیں سنی۔ میرا خیال ہے گلباز تمہیں زیادہ اچھا لگا تھا، میں نے کہا۔ وہ تو میرے باپ کی عمر کا آدمی تھا، اس نے کہا۔ وہ مجھے کیسے اچھا لگ سکتا تھا؟ میں تو اپنے خاوند کی ستائی ہوئی اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ آپ بس یہ کریں کہ میرے خاوند کو پکڑ کر لے جائیں۔ وہ تو کہیں مل ہی نہیں رہا، میں نے کہا۔ وہ بھاگ گیا ہوگا، اس نے کہا۔ میں اس سے اپنے کام کی کوئی بات معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ یہی رٹ لگائے جا رہی تھی کہ میں اس کے خاوند کو پکڑ لوں۔ میں اس کے کہنے پر کسی کو گرفتار نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے بھائی ہیں؟ اس نے بتایا 2 ہیں، دونوں اس سے بڑے تھے۔ انہوں نے بھی تمہیں مارا پیٹا ہوگا، میں نے کہا۔ بہت، اس نے کہا۔ دونوں نے مجھے بہت مارا پیٹا تھا، لیکن میرا قصور بھی بہت برا تھا۔ اگر گلباز ان کے سامنے آ جاتا تو وہ اسے زندہ نہ چھوڑتے۔ میں نے کہا مجھے کسی نے بتایا ہے کہ زبردست غیرت مند ہیں۔ ہاں جی، اس نے کہا۔ وہ تو کسی کو سر نہیں اٹھانے دیتے، وہ کہتے بھی تھے۔ پھر وہ چپ ہو گئی۔ کیا کہتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے قدرے گھبراہٹ سے کہا۔ انہوں نے گلباز کی تو بات ہی نہیں کی تھی۔ میں نے اسے پھونک دینے کے لیے کہا تھا کہ اس کے بھائی زبردست غیرت مند تھے۔ وہ پھونک میں آ گئی تھی لیکن بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ اس کی زبان پر یہ بات آ گئی تھی کہ اس کے بھائی کہتے تھے کہ وہ گلباز کو قتل کر دیں گے، لیکن اس نے یہ الفاظ نگل لیے۔ اس نے ہوشیار بننے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے گھما پھرا کر باتیں کی تو اس کے منہ سے وہ بات نکلوا لی جو وہ کہتے کہتے ہضم کر گئی تھی۔ اس کے بھائیوں کا یہی رد عمل ہونا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ لوگ واقعی غیرت مند تھے، اور دوسرے یہ کہ گلباز نے ان کی بہن کو بدنام اور ذلیل کر دیا تھا، اور تیسرے یہ کہ ان کی بہن کو خاوند نے گھر سے نکال دیا تھا۔ گلباز کا جرم قابل معافی تھا ہی نہیں۔ میری نگاہ میں قاتل اس لڑکی کا خاوند یا اس کے بھائی، اور یہ تینوں بھی قاتل ہو سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے تینوں نے قتل کی اسکیم بنائی ہو۔ میں تو سمجھتا تھا کہ دشمنی کی وجہ صرف یہ ہے کہ گلباز نے ان لوگوں سے زمینیں واپس لے لی تھی، لیکن یہاں آ کر ایسا انکشاف ہوا جو قتل کا بڑا اچھا باعث تھا۔ میں نے اس لڑکی کو باہر بھیج دیا، اسے ابھی بٹھائے رکھنا تھا۔ لڑکی کے گاؤں کے نمبردار کو اور اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا۔ انہیں کہا کہ دونوں اس کے گاؤں جائیں اور لڑکی کے دونوں بھائیوں کو ساتھ لے آئیں، لیکن کوئی جلدی نہیں۔ میں نے انہیں ایک بات معلوم کرنے کے لیے کہا اور ضروری ہدایات دی۔ وہ چلے گئے تو میں نے لڑکی کے سسر کو بلایا اور اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ اس کا بیٹا کہاں ہے۔ اس نے کہا کہ اسے معلوم نہیں۔ میں نے مزید سوالات کیے اور اسے ڈرایا دھمکایا تو اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا یعنی اس لڑکی کا خاوند صبح گھر تھا۔ باہر سے 2-3 آوازیں ایسی سنائی دیں کہ پولیس آئی ہے۔ میرا بیٹا باہر نکل گیا، پھر مجھے معلوم نہیں کہ وہ کدھر نکل گیا۔ کیا تمہارے گھر میں میرے آنے سے پہلے یہ خبر پہنچ گئی تھی
کہ گلباز قتل ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کل شام پتہ چلا تھا، اس نے جواب دیا۔ اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اسے تمہارے بیٹے نے قتل کیا ہے؟ میں نے کہا۔ نہیں حضور۔ اس نے الزام کی تردید میں بولنا شروع کر دیا۔ وہ کل رات آدھی رات کے بعد گھر آیا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا۔ نہیں حضور، اس نے کہا۔ وہ شام کے بعد گھر آیا اور پھر باہر گیا ہی نہیں۔ اپنے بیٹے کے ساتھ گرفتار ہونا چاہتے ہو؟ میں نے کہا۔ تمہارے بیٹے نے اسے قتل کر کے گناہ تو نہیں کیا۔ وہ اسے قتل نہ کرتا تو میں اسے بے غیرت کہتا۔ میں غیرت والوں کا ساتھ دیا کرتا ہوں۔ اپنی زبان سے بولو، اپنے بیٹے کو حاضر کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ نہ مانا۔ اس نے کچھ اور کہنے کے بجائے رونا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی بہو کو بھی برا بھلا کہا اور گلباز کو بھی گالیاں دیں۔ میں نے اس بوڑھے کو بہت پریشان کیا اور اسے ڈرایا بھی، لیکن اس نے میرے مطلب کی بات منہ سے نہ نکالی۔ ہو سکتا ہے گلباز کو میرے بیٹے نے ہی قتل کیا ہو، اس نے کہا، لیکن مجھے اس کا علم نہیں۔ اگر گلباز کل رات قتل ہوا ہے تو میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ اسے میرے بیٹے نے قتل نہیں کیا۔ یہ میں اس لیے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرا بیٹا رات کو باہر نکلا ہی نہیں تھا۔ میں نے اس شخص کو باہر بٹھا دیا۔ اسے میں نے تھانے لے جانا تھا۔ مجھے نمبردار اور ہیڈ کانسٹیبل کا انتظار تھا۔ میں نے گاؤں کے چوکیدار کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ رات کو بہت بعد گاؤں کا کوئی آدمی باہر سے آیا تھا یا اس سے پہلے باہر گیا تھا۔ چوکیدار کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اس نے کسی کو رات کے پچھلے پہر گاؤں میں آتے دیکھا تھا، لیکن اس نے یہ نہ دیکھا کہ وہ کون ہے۔ میں نے چند اور آدمیوں سے پوچھ گچھ کی۔ یہ اتنی اہم نہیں تھی کہ اس کا تفصیلی ذکر کیا جائے۔ اتنے میں نمبردار اور ہیڈ کانسٹیبل آ گئے۔ وہ اس لڑکی کے بھائی کو ساتھ لے آئے تھے جو گلباز کے ساتھ پکڑی گئی تھی۔ اس آدمی کا نام رحمان تھا۔ اسے باہر بٹھا دیا اور میں نے نمبردار اور ہیڈ کانسٹیبل سے رپورٹ لی۔ اس کا بڑا بھائی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسے کیوں نہیں لائے؟ اس کے نام پر لکیر پھیر دیں ملک صاحب، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ وہ تو کئی دنوں سے بڑے بخار میں پڑا ہے۔ وہ تو چارپائی سے اٹھ بھی نہیں سکتا۔ اس چھوٹے بھائی کو مشتبہ نمبر 2 سمجھیں۔ ہمیں پکی گواہیاں ملی ہیں کہ یہ آدمی رات کے بعد بہت کہیں سے آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا، کہتا ہے کہ میں گھر سے نکلا ہی نہیں۔ میں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں پوچھا۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ میں نے رحمان کے متعلق نمبردار سے پوچھا۔ بدماش آدمی ہے، نمبردار نے جواب دیا۔ جواری ہے اور لڑائی مار کٹائی کا بھی شوقین ہے۔ آپ اسے شامل تفتیش کریں۔ وہ دونوں میں سے کسے اپنا دشمن سمجھتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ گلباز کو یا اپنے بہنوئی کو جس نے اس کی بہن کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے؟ اس کی بہن گھر آئی تھی تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بہن کو خامن نے گھر سے نکال دیا ہے، نمبردار نے کہا۔ میں نے رحمان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ رحمان نے اپنے بہنوئی کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ اس نے یہ کہا تھا کہ خامن میری بہن کا گلا گھونٹ دیتا تو مجھے خوشی ہوتی۔ اس نے اپنی بہن کو مارا پیٹا بھی تھا۔ گلباز خان کے متعلق اس نے کہا تھا کہ اس کی زندگی کے دن پورے ہو گئے ہیں، بلکہ اس نے تو اپنا ارادہ صاف ظاہر کیا تھا کہ اپنی بے عزتی کا انتقام گلباز سے لے گا۔ میں نے نمبردار اور ہیڈ کانسٹیبل کو کچھ ہدایات دی تھیں۔ انہوں نے کچھ تفتیش کرنی تھی۔ وہ ان دونوں نے بڑی اچھی طرح کی تھی۔ میں نے ان سے یہ رپورٹ بھی لی اور پھر کچھ بحث و مباحثہ بھی کیا۔ اس سے میرے ذہن میں یہ شک مزید پختہ ہو گیا کہ قاتل رحمان ہے یا اس کی بہن کا خامن۔ میں رحمان کو، اس کی بہن کو، اس کی بہن کے سسر اور چند اور آدمیوں کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا۔ میں نے گاؤں کے چوکیدار کو اور ایک اور آدمی کو جو میرا مخبر تھا یہ حکم دیا کہ وہ اس لڑکی کے خامن کے گھر پر خفیہ طور پر نظر رکھیں۔ لڑکی کے خامن کا نام حاتم علی تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ حاتم کو جہاں دیکھیں اسے پکڑ لیں اور تھانے لے آئیں، اور اگر وہ لڑائی جھگڑا کرے تو تھانے میں اطلاع دے دیں۔ میں نے حاتم کی ماں، اس کی ایک بہن اور ایک چچا کو بلا کر کہا تھا کہ انہوں نے حاتم کو چھپانے کی کوشش کی یا اسے گرفتاری سے بچانے کی کوشش کی تو ان تینوں کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس جرم میں انہیں کم از کم 4 سال سزائے قید ملے گی۔ میں نے تھانے میں آ کر رحمان کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ سب سے پہلے اسے وہی بات کہی جو ہر مشتبہ سے کہی جاتی ہے، یعنی یہ کہ سچ بولو گے تو فائدے میں رہو گے، اور یہ کہ تمہارے خلاف بڑی پکی اور مکمل شہادت مل گئی ہے۔
اس کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے کہ وہ اقبال جرم کر لے گا تو میں اسے بری ہونے کا راستہ دکھا دوں گا اور پوری مدد کروں گا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اس واردات میں اگر زیادہ آدمی شامل ہیں تو میں اسے وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا۔ یہ بھی جھوٹا وعدہ تھا۔ اس نے بڑی دلیری سے انکار کیا۔ تم کل رات کہاں سے آئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ کہیں سے بھی نہیں۔ اس نے یہ جواب بھی بڑی دلیری سے دیا۔ معلوم ہوتا ہے تم پہلی بار تھانے میں آئے ہو، میں نے کہا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری ہر بات کو رد کر کے مجھ سے جان چھڑا لو گے؟ یہ کہہ کر میں اٹھا۔ وہ لکڑی کے بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس کے سر پر پگڑی تھی۔ میں نے پگڑی اتار کر پرے پھینک دی۔ اس کے بال لمبے تھے۔ میں نے اس کے بال مٹھی میں پکڑے اور مٹھی زور سے بند کی تو وہ بل بلا کر اٹھنے لگا۔ میں نے اسے اسی ہاتھ سے نیچے کو دبائے رکھا۔ اس کے دانت بجنے لگے۔ کل رات کہاں گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بازو اوپر کر کے ہاتھ دائیں بائیں ہلائے اور منہ سے کچھ نہ بولا۔ وہ ابھی تک انکار کر رہا تھا۔ میں نے اس کے بال چھوڑ دیے۔ میں 2 آدمی تمہارے سامنے بٹھاؤں گا، میں نے کہا۔ ان کے سامنے کہنا کہ تم آدھی رات کے بہت بعد باہر سے نہیں آئے تھے اور تم گاؤں سے باہر گئے ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد تم دیکھنا کہ تمہارا کیا حال ہوتا ہے۔ تمہارے اپنے گھر والے کہتے ہیں کہ تم آدھی رات کے بعد گھر آئے تھے۔ میں نے اسے تھوڑا سا ذائقہ اور چکھایا۔ وہ مضبوط جسم کا جوان تھا لیکن اس میں برداشت کی طاقت کم تھی۔ آخر وہ بول پڑا۔ حضور، اس نے کہا، آپ کو ٹھیک اطلاع ملی ہے کہ میں شام کے بعد گھر سے نکل گیا تھا اور آدھی رات کے بعد واپس آیا تھا۔ پھر جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ حضور، اس نے جواب دیا، جھوٹ بولنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ کو یہ شک ہے کہ گلباز کو شاید میں نے قتل کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میں جہاں گیا تھا آپ اسے بھی اچھا نہیں سمجھیں گے اور مجھے سزا دیں گے۔ میں شہر کے قبرستان والے تکیے پر گیا تھا۔ جوا کھیلتے ہو؟ ہاں حضور، اس نے جواب دیا۔ تھوڑے عرصے سے یہ لت پڑ گئی ہے۔ شہر سے اس کا مطلب یہ قصبہ تھا جہاں میرا تھانہ تھا اور جہاں گلباز قتل ہوا تھا۔ اس قبرستان میں ملنگوں کا ایک تکیہ تھا جو جوئے بازی کا اڈا تھا۔ جوئے بازی جرم تھا اور خفیہ اڈا چلانا اس سے زیادہ سنگین جرم تھا۔ کبھی کبھار جوئے باز رات کے وقت وہاں اکٹھے ہوتے اور بازی لگاتے تھے۔ کبھی کبھی کوئی مخبر تھانے میں آ کر اطلاع کر دیتا تو پولیس اس اڈے پر چھاپا مارتی تھی، لیکن جواریوں نے قبرستان میں 2-3 لڑکوں کو پیسے دے کر پہرے پر کھڑا کیا ہوا ہوتا تھا۔ وہ پولیس کو دور سے دیکھ کر جواریوں کو بتا دیتے تھے اور جواری پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ نکلتے یا قبرستان میں ہی ٹہلنا شروع کر دیتے تھے۔ بعض یوں بھی کرتے کہ کسی قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے لگتے تھے۔ ان اڈوں پر چرس بھی ملتی تھی اور دیسی شراب بھی۔ اس شخص کے ساتھ جو سوال جواب ہوئے وہ تمام کے تمام بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اسے گلباز کے قتل تک لے آیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر کہتا تھا کہ گلباز کو اس نے قتل نہیں کیا۔ پھر تمہارے بہنوئی حاتم نے کیا ہوگا۔ حضور، اس نے کہا، حاتم نے اپنی قبر میں جانا ہے اور میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ میں اپنی بے گناہی کی قسم کھا سکتا ہوں، اس کی نہیں۔ بے شک میری بہن قصوروار ہے، میں نے اسے مارا پیٹا بھی ہے، لیکن حاتم نے میری بہن کو جانور سمجھ لیا تھا۔ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا، اس پر بد چلنی کا الزام بھی لگاتا رہتا تھا۔ سچی بات یہ ہے حضور، ہمیں حاتم نے بتایا تھا کہ اس نے میری بہن کو گلباز کے ساتھ پکڑا ہے۔ ہم نے حاتم کو خوش کرنے کے لیے اپنی بہن کو مارا پیٹا، ورنہ ہمیں اور خاص طور پر مجھے اب بھی یقین نہیں کہ حاتم نے جس الزام میں میری بہن کو گھر سے نکال دیا ہے وہ سچ ہے۔ وہ میری بہن پر پہلے بھی ایسے ہی الزامات لگاتا رہتا تھا۔ تو کیا اب تم لوگ لڑکی کو اپنے گھر بٹھائے رکھو گے؟ کچھ دن اور دیکھیں گے، اس نے جواب دیا۔ گاؤں کے 2-3 لوگوں کو حاتم کے باپ کے پاس بھیجیں گے۔ اگر وہ میری بہن کو اپنے گھر نہ لے گیا تو پھر سمجھو کہ دشمنی پکی ہو گئی۔ اس کے بعد سوچیں گے کہ اس شخص کے ساتھ کیا کارروائی کی جائے۔ وہ دراصل یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حاتم کے ساتھ اس کی کوئی دوستی نہیں تھی اور اسے ابھی تک یہ یقین نہیں آیا تھا کہ اس کی بہن پر جو الزام ہے وہ صحیح ہے۔ اس نے میرے ساتھ بہت باتیں کی اور میرے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ اس نے بہت حد تک اپنے خلاف شک میرے ذہن سے صاف کر دیا۔ میں اس کے ساتھ گلباز کی دشمنی
اور اس کے قتل کی باتیں کرنے لگا۔ میں آپ کو گلباز کی ایک دشمنی بتاتا ہوں، اس نے کہا۔ گلباز کے ساتھ میری سلام دعا تھی۔ وہ کبھی کبھی رات کو اپنے شہر کے تکیے پر آتا تھا اور بازی لگاتا تھا، لیکن یہ اس کی عادت نہیں تھی۔ 1.5-2 مہینے بعد تکیے پر نظر آتا تھا۔ کل رات بھی آیا تھا۔ نہیں، حاتم نے جواب دیا، میں آپ کو اس کی ایک دشمنی بتانے لگا تھا۔ آپ کے شہر میں ایک سکھ 10 نمبر یا بدماش ہے، اس کا نام ترلوکا ہے۔ 7-8 دن گزرے، تکیے پر اس کی اور گلباز کی بڑی سخت لڑائی ہو گئی تھی۔ ترلوکے نے چاقو نکال لیا تھا اور گلباز کے ہاتھ میں ایک اینٹ آ گئی تھی جو اس نے ترلوکے کو ماری بھی تھی، اور ترلوکا زخمی ہو گیا تھا۔ یہ جھگڑا جوئے کی بازی پر ہوا تھا۔ گلباز ترلوکے سے بازی بھی جیت گیا تھا اور اسے زخمی بھی کر گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہارا ہوا جواری باولے کتے جیسا ہو جاتا ہے۔ گلباز نے تو ایک اس سے اچھی خاصی رقم جیت لی، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ گلباز نے ہاتھ کی صفائی دکھائی تھی۔ اس نے دھوکے دے کر بازی جیتی تھی۔ ترلوکا ابھی اور کھیلنا چاہتا تھا، لیکن گلباز چل پڑا، پھر لڑائی ہوئی۔ میں نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ ترلوکے بدماش کو تھانے لے آئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ 10 نمبریوں کو رات کے وقت گھر میں حاضر رہنا پڑتا تھا۔ انہیں کبھی کسی ضرورت کے تحت کہیں شہر سے باہر جانا ہوتا تو تھانے میں لکھوا کر جاتے تھے کہ وہ فلاں جگہ فلاں کام سے جا رہے ہیں۔ ترلوکا آ گیا۔ میں نے رحمان کو باہر بٹھا دیا۔ ان بدماشوں کے ساتھ ہم کسی اور طریقے سے بات کیا کرتے تھے۔ میں نے ترلوکے کو خبردار کیا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ میں تمہارے ساتھ بالکل سیدھی بات کروں گا ترلوکے، میں نے کہا۔ اب تم بھی میرے ساتھ سیدھی بات کرنا، مجھے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر ہیرا پھیری کرو گے تو سوچ لو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ اگر تم میرے ہاتھ سے مر بھی گئے تو گورنمنٹ خوش ہوگی کہ ایک 10 نمبریہ کم ہو گیا ہے۔ آپ ہمارے مائی باپ ہیں ملک صاحب، اس نے کہا۔ آپ کے ہم پر بڑے احسان ہیں۔ آپ حکم دیں، جیسا بیان کہیں گے ویسا ہی بیان دے دوں گا۔ ہم پوری وفاداری کریں گے ملک صاحب۔ جس کسی کا جرم میرے کھاتے میں لکھنا ہے لکھ دیں، اور جیسا اقبالی بیان لینا ہے لے لیں۔ اگر اس میں آپ کا بھلا ہے تو ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور میں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ لوگ تھانے داروں کو خوش کرنے کے لیے ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے، بلکہ صحیح معنوں میں تھانے داروں کی جوتیاں چاٹتے تھے۔ ترلوکے نے ویسی ہی باتیں اور حرکتیں کرنا شروع کر دیں تو میں نے تھانے داروں کی زبان میں اسے بہت برا بھلا کہا اور اسے ایک بار پھر کہا کہ وہ سیدھی بات کرے۔ میں نے اس کے ساتھ گلباز کے قتل کی اور اس سے کچھ دن پہلے اس کی گلباز کے ساتھ لڑائی کی بات کی۔ ظاہر ہے میں نے اپنے انداز میں بات کی ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا، لیکن یہ ایسا ویسا تاثر نہیں تھا جو اس مجرم کے چہرے پر آتا ہے جس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ ملک صاحب، اس نے کہا، یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ میری اور گلباز کی بڑی سخت لڑائی ہوئی تھی، اور یہ بھی صحیح ہے کہ میں نے اس سے بدلہ لینا تھا، لیکن ملک صاحب آپ نہیں جانتے گلباز کیسا آدمی تھا۔ ایک طرف اس نے میرے ساتھ لڑائی کی اور 2-3 دنوں بعد اس نے میری عزت کا اتنا خیال کیا کہ میری جگہ اس نے لڑائی مول لے لی۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے، 16-17 سال اس کی عمر ہے۔ وہ ایک روز قبرستان سے گزر رہی تھی تو 2 نوجوان لڑکوں نے اسے چھیڑا۔ یہ چھیڑ خانی زبانی نہیں تھی، بلکہ اس طرح ہوا کہ ایک لڑکے نے اس کے قریب سے گزرتے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور دوسرے نے اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس کے سر سے اتار دیا۔ وہ دوپٹہ اپنے ساتھ لے گئے اور تھوڑی دور ایک قبر پر پھینک دیا۔ میری بہن وہاں تک جا کر دوپٹہ اٹھانے سے ڈر گئی کیونکہ لڑکے ابھی وہیں تھے۔ وہ روتی ہوئی گھر آئی۔ میں گھر میں ہی تھا۔ اپنی بہن کا سر ننگا دیکھ کر، اسے روتے دیکھ کر اور یہ سن کر کہ 2 مسلمان لڑکوں نے اس کا دوپٹہ اتار لیا ہے، میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں قبرستان میں گیا۔ وہاں وہ لڑکے تو نہیں تھے، چند بچے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکے کون تھے اور دوپٹہ کہاں ہے۔ دوپٹہ ایک قبر پر پڑا تھا۔ میں وہ اٹھا لایا۔ مجھے جب پتہ چلا کہ یہ لڑکے کون ہیں اور کس کس کے بیٹے ہیں تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ آپ ان دونوں کے باپوں اور خاندانوں کو جانتے ہیں۔ وہ امیر بھی ہیں اور شریف لوگ بھی نہیں، اثر و رسوخ والے ہیں۔ مجھے یہ خطرہ نظر آیا کہ میں نے ان لڑکوں کو مارا پیٹا تو میں گرفتار ہو جاؤں گا اور میری کوئی نہیں سنے گا۔
میرے خلاف یہی ایک بات بہت ہے کہ میں 10 نمبریہ بدماش ہوں۔ دوسرا خطرہ یہ تھا کہ لڑکے مسلمان ہیں، اگر میں نے ان پر ہاتھ اٹھایا تو مذہبی فساد شروع ہو جائے گا۔ میں نے اپنے 2-3 مسلمان دوستوں کے ساتھ اس معاملے میں بات کی تو یہ بات گلباز کے کانوں تک پہنچ گئی۔ آپ یقین کریں ملک صاحب، شام کو گلباز میرے گھر آیا اور مجھے کہنے لگا کہ تمہاری بہن کی بے عزتی کا انتقام میں لوں گا۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ گلباز مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ اتفاق کی بات دیکھو کہ وہ دونوں لڑکے اکٹھے بازار میں آتے نظر آ گئے۔ گلباز نے دونوں کو روک لیا اور کہا کہ تم نے قبرستان میں اس شخص کی بہن کا دوپٹہ اتارا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں کو تھپڑ اور مکے مارنے شروع کر دیے۔ لوگوں نے انہیں چھڑا دیا۔ چونکہ وہ دونوں لڑکے قصوروار تھے اس لیے وہ بولے نہیں، ورنہ معاملہ زیادہ بگڑ سکتا تھا۔ گلباز نے میرا دل خوش کر دیا۔ مجھے اب یہ ڈر تھا کہ ان لڑکوں کے باپ اور بھائی گلباز کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ 2 ہی دن گزرے تھے کہ اطلاع ملی کہ گلباز کی لاش کنویں سے نکالی گئی ہے اور اسے قتل کر کے کنویں میں پھینکا گیا ہے۔ میں نے صبح سویرے سویرے ہیڈ کانسٹیبل کو ان دونوں لڑکوں کے نام اور گھر کا بتا کر کہا کہ انہیں ساتھ لے آؤ۔ ایک کانسٹیبل کو حاتم کے گاؤں بھیجا کہ اسے بھی ساتھ لے آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل واپس آیا تو اس کے ساتھ دونوں لڑکوں کے باپ تھے۔ وہ ذرا اونچی حیثیت کے آدمی تھے لیکن اتنے اثر و رسوخ والے نہیں تھے جتنے ترلوکا سمجھتا تھا۔ وہ انگریزوں کی حکومت تھی، تھانے میں کسی کا اثر و رسوخ کم ہی چلتا تھا۔ دونوں باپ گھبرائے اور ڈرے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ خود تھانے آ گئے ہیں، ان کے بیٹے کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ اکٹھے دلی چلے گئے ہیں، وہ سیر سپاٹے کے لیے گئے تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ہی روز پہلے گئے ہیں۔ یہ امیر باپوں کے بے فکرے نوجوان بیٹے تھے، ان کے اخلاق بھی اچھے نہیں تھے۔ ان کی اس ایک ہی حرکت سے ان کے اخلاق کا اندازہ کرے کہ ایک لڑکی کا دوپٹہ اتار کر پھینک دیا۔ ان کی دلیری دیکھیں کہ جس لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کی اس کے متعلق وہ جانتے تھے کہ ترلوکے بدماش کی بہن ہے اور ترلوکا چاقو سے ان دونوں کے پیٹ چاک کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ میرا شک اب ان لڑکوں کی طرف منتقل ہو گیا تھا، لیکن میرا ذہن حاتم کی طرف سے ہٹا نہیں تھا اور کچھ نہ کچھ شبہ رحمان پر بھی قائم تھا۔ تفتیش میں ہر کوئی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور الزام کسی اور پر بھی پھینکتا ہے۔ میں اتنے سارے مشتبوں میں بھٹکا نہیں تھا۔ ان 2 لڑکوں پر میرا شک خاصا مضبوط تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کس قسم کے لڑکے تھے۔ میں نے ان کا خاندانی پس منظر بھی معلوم کر لیا تھا۔ یہ لوگ اتنے دلیر نہیں تھے جتنے اوچھے یا احمق تھے۔ اس نسل کے لوگ بہت بڑی حماقت کر کے پچھتایا کرتے ہیں۔ مقتول نے انہیں بازار میں مارا پیٹا تھا۔ آپ صاحبان یوں کریں، میں نے ان لڑکوں کے باپوں سے کہا، جس قدر جلدی ہو سکے ان دونوں لڑکوں کو تھانے میں حاضر کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ دلی کس جگہ گئے ہیں اور کہاں ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ اگر 3 دن کے اندر اندر انہیں حاضر نہ کیا گیا تو میں شاید آپ کو تھانے میں بٹھا لوں یا پھر 10-20 ہزار کی ضمانت لے لوں۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے، آپ ابھی چلے جائیں۔ دونوں میرے پیچھے پڑ گئے کہ میں انہیں بتاؤں کہ لڑکے کس وجہ سے مطلوب ہیں۔ میں انہیں نہیں بتا رہا تھا۔ وہ خود ہی کہنے لگے کہ گلباز کے قتل کے ساتھ ان لڑکوں کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ میں انہیں بحث کی مہلت نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ خوفزدہ رہیں اور لڑکوں کو پیش کر دیں۔ میں نے ذرا ڈانٹ کر انہیں چلے جانے کو کہا اور وہ سر جھکائے ہوئے چلے گئے۔ جس کانسٹیبل کو میں نے گاؤں بھیجا تھا وہ واپس آیا اور اس نے یہ خبر سنائی کہ حاتم ابھی تک غائب ہے۔ جن پر مجھے سب سے زیادہ شبہ تھا وہ لاپتہ ہو گئے تھے۔ میری تفتیش رکنے لگی تھی۔ میں نے ان افراد سے جنہیں تھانے میں بٹھا رکھا تھا پوچھ گچھ جاری رکھی اور اپنا شک رفع کر کے ایک ایک 2 کو گھر جانے کی اجازت دیتا رہا۔ تھانے میں اور بھی بہت سے کام تھے، وہ بھی کرتا رہا۔ اس طرح 3 یا 4 دن گزر گئے۔ ان 3-4 دنوں میں اس تفتیش کے سلسلے میں مزید کارروائی یہ کی کہ تقریباً روزانہ ایک کانسٹیبل کو حاتم کے گاؤں بھیجتا رہا اور ایک کانسٹیبل شہر کے دونوں لڑکوں کے گھر جاتا رہا۔ ہر طرف سے یہی جواب آتا کہ ابھی نہیں آئے۔ میں نے پولیس کا طریقہ کار اختیار کیا، وہ اس طرح کہ یہ ایک رات ASI کو بھیجا کہ وہ کچھ کانسٹیبل ساتھ لے جائے اور حاتم کے گھر پر چھاپا مارے اور گھر والوں کو خوب پریشان کرے۔ ASI نے میری ہدایت پر پورا عمل کیا۔
پھر میں نے اسے کہا کہ آج رات ان دونوں لڑکوں کے گھروں پر چھاپا مارے۔ اگلی صبح دونوں باپ سر سے لے کر پاؤں تک احتجاج کے متحرک مجسمے بنے ہوئے تھانے آئے۔ پہلے تو انہوں نے میرے ساتھ بڑے رعب سے بات کی کہ آدھی رات کے وقت پولیس نے ان کے گھروں پر اس طرح چھاپا مارا ہے جیسے یہ ڈاکوؤں اور راہزنوں کے گھر ہوں۔ جناب علی، میں نے کہا، میں نے کوئی ایک بھی کارروائی قانون کے خلاف کی ہو تو اوپر درخواست دے دیں، میں ابھی آپ لوگوں کا لحاظ کر رہا ہوں۔